یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں پیدا کر دیں تو بندے کے ذہن میں خیال آئے کہ اتنی نعمتیں ہیں تو ہم کھائیں گے کیسے، بندہ کتنا کھا سکتا ہے۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنت میں کھانا پینا کیسا ہوگا، پھر وہ آپ کو کتنی طاقت دے گا، پھر وہ ہضم کیسے ہوگا۔ 23واں پارہ اور تفسیر ابن کثیر، 23واں پارہ سورۃ الفصلات کی آیت نمبر 31، جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو بندہ چاہے گا اس کی خواہش ہوگی، جو دل میں خواہش آئے گی اسی اگلے لمحے اس کے سامنے وہ بنا ہوا کھانا تیار آ جائے گا۔ بلکہ 28ویں پارے سورۃ الواقعہ کے اندر اور تفسیر در منصور کے اندر ہے، اگر کسی پرندے کو دیکھ کے، کیونکہ جنت کے اندر ہر نعمت ہوگی تو ایک نیچرل ماحول بھی ہوگا، پرندے بھی اڑتے ہوں گے، اور بندہ پرندے کو اڑتا ہوا جنتی اپنے محل میں بیٹھا ہے، جنتی مومن اپنے تخت پہ تخت نشین ہے، وہ بیٹھا ہوگا اور کوئی پرندہ گزرے گا اور بندہ چاہے گا، بندہ مومن جنت میں چاہے گا کہ میں نے یہ پرندہ کھانا ہے، بس اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، اگلے لمحے وہی پرندہ روسٹ تیار ہو گئے، جس طرح چاہے گا اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرما دے گا، بنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ پھر پانی کی اگر خواہش ہوگی تو برتن میں پانی خود بخود اس کے سامنے آ جائے گا، اور ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ وہ پانی چاہے گا تو پانی آئے گا، دودھ چاہے گا تو دودھ آئے گا، شراب طہور چاہے گا تو وہ آئے گا، وہ شہد چاہے گا تو وہ شہد آئے گا۔ اور لطف اس میں یہ ہے جتنی طلب ہے بندے کو، آدھے گلاس کی ہے، ایک گھونٹ کی ہے، پورے جگ کی ہے، جتنی طلب ہے وہ جو برتن خود بخود اس کے سامنے آئے گا، جو چاہے گا وہ آئے گا، اور اس میں فقط اتنا ہوگا جتنی کی بندے کے اندر خواہش ہے، اور وہ بندہ پیے گا اور اتنے ہی برتن کے اندر ہوگا، جب برتن چھوڑے گا برتن اپنی جگہ پہ واپس چلا جائے گا۔ جو بندہ یہ ہم یہاں نہیں، وہ آج کل موویز دیکھتے ہیں تو خود بخود ایسے چیز بندے اڑتی سامنے آ جاتی ہے، تو جو کچھ چیز ہے بندہ، قرآن کریم نے فرما دیا نا، جو تیرا عقل بلند سے بلند پرواز کر سکتا ہے کسی چیز کے حسین و جمیل ہونے میں، جنت کی نعمتیں اس سے بھی کہیں بڑھ کر حسین ہیں۔ پھر بندہ سوچا کہ وہ جو جتنی اس کی خواہش ہوگی وہ سب کچھ کو کھانے کو ملے گا، تو بندہ کتنا کھا سکتا ہے۔ الترغیب و ترہیب کے اندر ہے کہ 100 لوگوں کے کھانے کی کیپیسٹی کے برابر ایک بندے کو اللہ اتنی دے گا، وسعت دے گا کہ 100 بندوں کے برابر وہ کھا سکے گا۔ ایک بندہ ہے نا جو دنیا میں چاہتا ہے کہ بس میں کھاؤں، تو یہاں کہا جاتا ہے یہاں اپنے آپ کو کنٹرول کر، یہ جا کے کسر جنت میں نکالنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر شخص کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی، پینے کی، نمبر 3 جماع کی، وظیفہ زوجیت کی اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے گا۔ حقوق زوجین بندہ پورا کرتا ہے تو ایک بندے کو کتنی طاقت ہوگی، ایک بندے کو اتنی طاقت ہوگی جتنے صحت مند 100 مردوں کو طاقت دیتا ہے، جنت میں ایک مرد کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرمائے گا۔ پھر سوال فوراً آئے گا کہ 100 لوگوں کے برابر کھانا کھا کے تو وہ ہضم کہاں ہوگا؟ تو یاد رکھیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم شریف میں، ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گا، 100 لوگوں کے برابر کھا کے ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، اور خوشبودار پسینہ بندے کو آئے گا، ڈکار جمع پسینہ بندے کو آئے گا، اور ڈکار اور پسینے سے بندے کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار سے بھی خوشبو آئے گی اور اس بندے کے پسینے سے بھی مشک کی خوشبو آئے گی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا اللہ کے قرآن نے بھی وعدہ فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات عالیہ نے بھی جس کا اظہار فرمایا۔ صرف یہ کہ ہمیں ان نعمتوں کی خبر نہیں۔ وجہ اولیاء کرام لکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے کسی بیان میں لے کے آؤں گا، کہ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ بندہ اس طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جو چیز نظر آ رہی ہو، جو نظر نہ آ رہی ہو تو اس طرف اتنی توجہ نہیں جاتی، جو نظر آئے اس کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے۔ جو دنیا کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، ایمان ہے ہمارا، لیکن ہمارے مزاج پر ایمان غالب نہیں آ رہا۔ یقین ہے ہمارا، ایمان یقین کا نام ہے، مگر وہ یقین ہمارے مزاج پہ غالب
نہیں آ رہا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ مثال اس کی یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں یقین اس چیز کا نام ہے۔ یقین کے 3 درجے ہیں نا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ وہ کہتا ہے یقین اس چیز کا نام ہے کہ جو یقین ہے وہ اثر پیدا کرتا ہے، یقین تاثیر چھوڑتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، بندہ جنگل میں جا رہا ہے اور بڑا مزے سے پرسکون آؤٹنگ پر ہے، وہ کہیں وہ فریش جا رہا ہے، اور ایک لمحے بھر کے اندر وہ دیکھے اس کے سامنے کوئی زہریلا سانپ آ جائے، اس کے سامنے شیر آ جائے، اور ایک لمحے کے اندر بندہ یہ جان لے کہ اب میرا مرنا یقینی ہے۔ جب اس کو یقین آ جائے کہ شیر میرے سامنے ہے یا سانپ میرے سامنے ہے یا 10 سانپ میرے گرد و نواح میں آ گئے، وہ جو فریش جا رہا تھا جنگل میں، ایک لمحے کے اندر اس کا یقین ابھی جو اس کو حاصل ہوا، موذی کو دیکھ کے، ایذا دینے والی چیز کو دیکھ کے ابھی جو حاصل ہوا، اس کے دل پہ کیا اثر چھوڑے گا؟ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، حواس باختہ ہو جائے گا، اس کی پیشانی پہ، جسم پہ پسینہ آ جائے گا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی۔ یہ جو اس کے جسم پہ وارد ہوا اثر، یہ کس بات کا تھا؟ اس یقین کا، جو یقین اس کو حاصل ہوا کہ اب میرا مرنا یقینی ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں بندہ مومن جو اللہ رسول فرما رہا ہے اس پہ تیرا ایمان تو ہے، مگر چیک کر تیرا ایمان کس درجے پر ہے۔ اس لیے کہ ایمان تو تاثیر پیدا کرتا ہے۔ تیرا ایمان کیا تاثیر پیدا کر رہا ہے؟ جنت کے حصول کے لیے تو کیا کوشش کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، قربت الہی کے لیے تو کیا محنت کر رہا ہے؟ تیرے اوپر تیرے ایمان کا کیا اثر ہوا کہ وہ تجھے تو روز 5 مرتبہ مسجد میں نہیں لے کے آ رہا؟ کسی نے سوشل میڈیا پہ جملہ لکھا تھا کہ تیرا ایمان تو اتنا تکڑا ہے کہ وہ تجھے گھر سے مسجد تک نہیں لے کے آتا روز، وہ تجھے یہاں دنیا سے جنت میں کیسے لے کے جائے گا؟ تو مزے سے بیٹھا ہے کہ میرا ایمان مجھے جنت میں لے کے جائے گا، تیرا ایمان تو ابھی مسجد تک تمہیں نہیں لے کے آ رہا۔ اس ایمان کو اتنا مضبوط کر کہ یہ ایمان تجھے اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کے آئے، اور جب یہ تیرے اوپر اثر چھوڑے گا تو یہ اللہ کی ساری نعمتیں تیری نگاہ میں ہوں گی۔ جب تو دنیا کی کوئی چیز چھوڑے گا تو اسی لمحے تیرے دل میں خیال آئے گا یہ میں نے ایک چیز چھوڑی ہے، یہاں میں نے اپنے آپ کو بد نگاہی سے روکا، کسی ماں، بہن، بیٹی پر میں نے گندی نظر سے اپنے آپ کو روک لیا، کسی ناجائز چیز کی طرف ہاتھ بڑھانے سے میں نے اپنے آپ کو روک لیا، میں نے کسی ممنوع چیز کو ترک کر دیا، تو اللہ اس کے بدلے مجھے جنت میں فلاں چیز عطا فرمائے گا۔ اگلے لمحے بندے تیرے اندر یہ یقین آ جائے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہاں تو ایک حرام چیز اس لیے چھوڑ دے، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت کی حلال، پاکیزہ اور ہمیشہ رہنے والی کوئی نعمت عطا فرمائے گا۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی 100 لوگوں کے برابر کھانے پینے اور وظیفہ زوجیت جمع کی تمہیں طاقت عطا فرمائے گا، اور ایک ڈکار اور پسینہ خوشبودار آئے گا جس سے تیرا سارا کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔